یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم آئینی ترمیم لانا چاہتے ہیں، اور ان میں سے کسی کو نہیں پتہ وہ کون سی ترمیم ہے، کہاں پر کس نے بنائی ہے، کب لے کے آنی ہے، کس جگہ مینوفیکچر ہو رہی ہے۔ اب وہ بلاول نے کلیم کیا ہے کہ اس کو کوئی ڈرافٹ دیا گیا ہے، دکھایا گیا ہے، اس کے نتیجے پہ اس نے چند ایک باتیں جو لیک کی، جو جس بنیاد پر یہ ریزولوشن بنا ہے، وہ بلاول اپنی پرسوں کی جو کوئی پریس کانفرنس ہے، یہ جو بھی ہے، اس میں انہوں نے جو باتیں ڈسکلوز کی ہیں اس سے ہم یہ لے رہے ہیں کہ یہ کچھ ہونے جا رہا ہے، ورنہ ہمیں تو کوئی نالج ہی نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں کہیں نہیں ہوتا جہاں ملک میں آئین میں جو ہے وہ امینڈمنٹ ہونے جا رہی ہو تو وکلاء کو، بار ایسوسیشنز کو، بار کونسلز میں کو کانفیڈنس میں نہ لیا جائے، جو کہ قانون کے رکھوالے ہیں۔ ان کو پوچھے بغیر، ان کو دکھائے بغیر، سنائے گئے، سمجھائے بغیر آپ ملک کے اندر آئینی ترامیم لے کے آ رہے ہیں۔ اور بہرحال جو کچھ بھی اس وقت تک لیک ہوا ہے، میں اس کے حوالے سے عرض کرتا ہوں جو باتیں اور آئی ہیں، یہ بنیادی طور پہ عدالتوں کا ڈھانچہ بالکل ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے پہلے ہی 1 سال میں دیکھ لیا کہ عدالتی نظام جو ہے پوری طرح درمہرم ہو چکا ہے، عدالتیں آپس میں لڑ رہی ہیں، جو کانسٹیٹیوشنل بینچز ہیں وہ اپنی مرضی سے چل رہے ہیں، چیف جسٹسز جو ہیں بالکل بے معنی ہو کے رہ گئے ہیں، آفس جتنے بھی ہیں جوڈیشل آفیسز وہ بھی بے معنی ہو کے رہ گئے ہیں۔ تو یہ 1 سال سے یہ ڈرامہ چل رہا ہے۔ اب 27ویں، ابھی 26ویں ترمیم پر فیصلہ ہونا باقی ہے سپریم کورٹ کا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی تو اس کی ابتدا ہوئی ہے، ہم نے اس میں موقف یہ لینا ہے کہ یہ فل کورٹ سنیں، وہ فل کورٹ جو کہ 20-21 اکتوبر 2024 میں تھی، یعنی اس کے 17 ججز، ان میں سے ایک چلا گیا ہے، ریٹائر ہو گیا، باقی 16 جج بیٹھ کے سنیں کہ یہ آیا جائز ہے کہ نہیں، بنیادی سٹرکچر کے خلاف ہے کہ نہیں، بنیادی فیچرز کے خلاف ہے کہ نہیں، جو بظاہر ہے۔ اب یہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا ہے وہ اس کو بہرحال لمبا کیے جا رہا ہے۔ چلیے پہلے تو چلو ڈے بائی ڈے یہ کیس سنا جا رہا تھا، اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دم اس کو پوسٹ پون کر دیا ہے۔ اب 10 تاریخ ہے، نظر یہ آ رہا ہے کہ اس کو بھی آگے لے جائیں گے۔ اس کے پیچھے جو سازش ہے وہ بڑی واضح ہو چکی ہے۔ انہیں روک دیا گیا کہ اب مزید اس کی ہیئرنگ نہ کرو، ہم 27ویں ترمیم لے کے آ رہے ہیں، اس لیے اب اس کو روک دو۔ پھر اس کے بعد کہیں گے کہ اب 26ویں ترمیم پہ بات ہی نہیں ہو سکتی، اب تو 27ویں آ چکی ہے۔ انہیں چونکہ روک دیا گیا ہے، پہلے تو 1 سال لگایا کیس لگانے میں، کیسز ہم نے تب فائل کیے ہوئے تھے، جنوری میں جا کے انہوں نے لگا کے اس کو ایڈمٹ کرنے کے بعد کہا 3 ہفتے بعد لگائیں گے، اور اس کے بعد اس کی باری آئی ہے اکتوبر میں آ کے۔ تو پہلے ہی یہ مکمل طور پہ جوڈیشری کو تباہ اور پوری طرح جو ہے اس پر قابض ہوئے ہے۔ لیکن اب مزید جو نظر آ رہی ہے، اب یہ نہ صرف عدالتوں پر ڈومیننس ہے، بلکہ وہ عدالتوں کو آپس میں تقسیم کرنے میں، آپس میں لڑانے میں یہ پوری سازش ہو رہی ہے، تاکہ ادھر کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو، ادھر سپریم کورٹ ہو، ادھر کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو، ادھر ہائی کورٹ ہو۔ مطلب ہے کہ 2 قسم کے نظام ایک وقت میں چلیں، تاکہ کسی کا بھی فیصلہ مانا نہ جائے، تاکہ بے معنی ہو کے رہ جائیں، صرف وہی جو ان کو آرڈر آئے گا وہ کر دیا جائے گا، اور یہ عدالتیں آپس میں لڑیں گی۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ لوگ، پاکستان کا عوام جو ہے، ان کے بنیادی حقوق ختم ہو گئے، ان کے لیے کوئی ریلیف کا رسہ ہی نہیں بچے گا۔ لہٰذا اب وکلاء کے لیے بہت ہی آزمائش کن دور آ رہا ہے، کیونکہ اگر عدالتیں نہیں ہیں، یہ عدالتیں آپس میں لڑ رہی ہیں، عدالتیں سے آپ ریلیف نہیں لے سکتے، عدالتوں کے فیصلے نہیں مانے جائیں گے، اور اسی جھگڑے میں وقت گزر جائے گا، تو وکیل کی جسٹیفیکیشن ختم ہو جاتی ہے، وکیل کا کوئی معنی ہی نہیں رہتا، پروفیشن جو ہے وہ اندر سے تباہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارا مقصد ہی صرف لوگوں کو انصاف دلانا ہے۔ جب ملک میں انصاف کا نظام ہی درم برم ہو جائے گا، ملک میں کوئی انصاف کا نظام ہی نہیں رہے گا، تو پھر اس صورت میں ہمارا کوئی فنکشن نہیں۔ یہ جد و جہد نہ صرف ملک بچانے کی ہے، عدلیہ بچانے کی ہے، بلکہ ہمارے پروفیشن بچانے کی بھی یہ جد و جہد ہے، تاکہ ہماری جسٹیفیکیشن رہے، تاکہ ہم
قوم کی کوئی خدمت کر سکیں، ان کو انصاف دلا سکیں، یہ ساری چیز جو ہے یہ ختم کرنے کی۔ دوسری بہت بڑی سازش جو ہو رہی ہے، کیونکہ NFC ایوارڈ آیا ہوا اور 18ویں ترمیم جو کی تھی اس میں ایک بہت بڑی چیز تھی کہ اس نے صوبوں کو خود مختاری دی تھی، ان کو NFC میں حصہ دیا گیا تھا تاکہ صوبے اپنے معاملات چلا سکیں۔ اس ساری چیز کو انڈو کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہماری اور یہ افسوسناک بات ہے کہ اس وقت جو اپنے آپ کو حکومت کہتی ہے وہ در حقیقت حکومت نہیں ہے، بلکہ یہ صرف ان کے جو ہیں کٹ پتلیاں ہیں، اور وہ کٹ پتلیوں کے طرح ناچتے ہیں ان کے سامنے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ، اور ہماری بار ایسوسیشنز جو ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری آنے والی بار کونسل بھی، ان میں بھی یہ ہمت اور قوت ہوگی کہ ان کے سامنے کھڑے ہو سکیں اور ہماری تحریک چلائی جا سکے، کیونکہ اس سے قبل جو کچھ بار ایسوسیشنز کر رہی ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار، جو کہ پپٹ کا رول ادا کر رہی تھی پچھلے سال سے، اور 26ویں ترمیم کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، 27ویں ترمیم کو پہلے سے ویلکم، ان کو پہلے سے پتہ چل گیا تھا کہ 27ویں ترمیم آ رہی ہے اور کیا آ رہی ہے، ہم ریٹائرمنٹ ایج بڑھائیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ تو ورنہ وکلا کا پروفیشن ہمیشہ انڈیپینڈنٹ پروفیشن رہا ہے، یہ پہلی دفعہ ہمارے ہاں وہ ایلیمنٹ ڈالے گئے ہیں جو کہ ان کے سپوکس پرسن بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں کنکلوڈ کرتے ہوئے عرض کروں گا کہ ہم ان مقاصد کے لیے، جیسے صدر صاحبان نے کہا ہے، ہم بالکل کھڑے ہیں، جد و جہد کریں گے، اور جب تک ہم آئین کو اس شکل میں بحال نہیں کر لیتے جو کہ 26ویں ترمیم سے پہلے تھا، عدالتوں کو ایک دفعہ پھر آزاد نہیں بنا لیتے، اور جب تک پھر اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوئے، ہم آرام سے اور خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ اور یہ افسوسناک بات ہے کہ اس وقت جو اپنے آپ کو حکومت کہتی ہے وہ در حقیقت حکومت نہیں ہے، بلکہ یہ صرف ان کے جو ہیں کٹ پتلیاں ہیں، اور وہ کٹ پتلیوں کے طرح ناچتے ہیں ان کے سامنے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ، اور ہماری بار ایسوسیشنز جو ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری آنے والی بار کونسل بھی، ان میں بھی یہ ہمت اور قوت ہوگی کہ ان کے سامنے کھڑے ہو سکیں اور ہماری تحریک چلائی جا سکے، کیونکہ اس سے قبل جو کچھ بار ایسوسیشنز کر رہی ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار، جو کہ پپٹ کا رول ادا کر رہی تھی پچھلے سال سے، اور 26ویں ترمیم کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، 27ویں ترمیم کو پہلے سے ویلکم، ان کو پہلے سے پتہ چل گیا تھا کہ 27ویں ترمیم آ رہی ہے اور کیا آ رہی ہے، ہم ریٹائرمنٹ ایج بڑھائیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ تو ورنہ وکلا کا پروفیشن ہمیشہ انڈیپینڈنٹ پروفیشن رہا ہے، یہ پہلی دفعہ ہمارے ہاں وہ ایلیمنٹ ڈالے گئے ہیں جو کہ ان کے سپوکس پرسن بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں کنکلوڈ کرتے ہوئے عرض کروں گا کہ ہم ان مقاصد کے لیے، جیسے صدر صاحبان نے کہا ہے، ہم بالکل کھڑے ہیں، جد و جہد کریں گے، اور جب تک ہم آئین کو اس شکل میں بحال نہیں کر لیتے جو کہ 26ویں ترمیم سے پہلے تھا، عدالتوں کو ایک دفعہ پھر آزاد نہیں بنا لیتے، اور جب تک پھر اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوئے، ہم آرام سے اور خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔